اللہ کے بارے میں تنہائی میں سوچ کے جو ہے نا رونے کی بات آتی نا، فضائل بھی سنے. اگر اپنے ماں باپ فوت ہو گیا، کوئی پیارا آپ کا فوت ہو گیا، اس کو یاد کر کے روتے نا، ہاں یا نہ بولو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روئے یار. کبھی سوچے میرے پیارے نبی کتنی تکلیفیں اٹھا کے گئے اس دنیا میں، ہمارے لیے بھی اٹھائے. اللہ بہت یاد آتی پہ تیرے نبی کے خواب میں دیدار کرا دے میرے مولا، میرے مولا، میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت چاہتے تھے، اور وہ کیا ذات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو آپ کے وضو کے پانی کو، آپ کے بلغم کو لے کے صحابہ اکرام اپنے جسم کو لگاتے. ہے کسی کے اندر مجال آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہوتے، بڑے باتاں بولتے، کاش کہ ہمارے کو زمانہ ملتا پیٹوں کو پتھرے بن کے بھوکے رہ کے شکایت نہیں کر کے پریشانی کے عالم میں، جب دیکھو جب لڑنا ہے جانا ہے، لڑنا ہے ان سے لڑنا کہتے ان سے لڑنا، بدر ہو جا رہی، احد ہو جا رہی، بچے مر جا رہے ہیں، بیوہ ہو جا رہی، یتیم ہو جا رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، اور پھر وہ نبی کے پسینے کو شیشی میں لے کے لگانا. ہے ہمت؟ داڑھی رکھے تو بہت بڑا 30 مار خان، 2 ویڈیو ڈال لے کاظم بھائی بہت کام کر لیے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم ہدایت پہ جب تک ہو جب تم صحابہ کے طریقے پہ ہو. صحابہ کا طریقہ آج امیجن کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا بیٹھ کے دیکھ لیے، چلو بھائی ماشاءاللہ عطر کی خوشبو آ رہی پسینے میں، وہ تو لے سکتے، وضو کا پانی تھوک لے کے لگا دے جسموں میں. یہ تھے اصل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بول دیے. یہ ہے اصل اپنے امام پیر مرشد. اور اہل سنت والجماعت، سلفی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، بریلوی، تبلیغی، دیوبندی، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو جسمانی، چاہے بال ہو، آپ کی کچھ بھی تھوک ہو، اس سب مبارک سے یہ برکت حاصل کی جا سکتی ہے. سمجھ رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بال لے کے کوئی بھی نہیں کرے، عمر بن خطاب کے لے کے نہیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیر ٹوٹ گیا، تھوک لگا دیا، پیر سیدھا ہو گیا، آنکھ خراب ہو گئی، لگا دیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی. یہ وہ نبی کی باتیں ہیں یار. اللہ اکبر. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بہت چاہتے تھے. آپ لوگوں کے ہاتھ سے کتنے جنے روتے یارو؟ بہت حد تک ماں باپ روتے، بہت حد تک کوئی رشتہ دار روتے. اولاد، آج کل تو اولاد بھی نہیں رو رہی. ایسے کیسز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کا مرڈر کر دے رہے ہیں، باپ کا مار دیا کہتے نا، ان کی وہ کار دلاؤ بولا کہتے، کیا کہ انہیں کار نہیں دلایا کہتے، مارنے کے بعد معلوم ہوا باپ کار بک کر دیا تھا. اللہ، باپ ہوتا. آپ لوگوں سے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں میں بیٹھو. شیخ بولتے ہیں آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرو مت کرو، میں بھی یہ بات بولتا ہوں، آپ کی تہجدوں سے بہتر ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. تہجد پڑھ کے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی، آپ کی تہجد اللہ منہ پہ مار دیتا. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا سے بڑھ کے. تہجد فرض بھی نہیں ہے، چھوڑنے پہ گناہ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے شراب، سود، بڑے بڑے گناہ ہیں. سود کا 36واں پارٹ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ماں باپ کی نافرمانی ہے. لائٹ لے کے رکھے ماں باپ، زندہ ہے قدر کرو، قبر پہ جا کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے پھر. اور میرے پیارو، آج آپ نہیں کریں گے تو جو ہے آپ کی اولاد اگر بڑی ہو کے جب آپ کے ساتھ کریں گی نا، جب خون کے آنسو بھی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اگر اس ٹائم پہ ماں باپ زندہ ہے تو پھر بھی معافی مانگ لینا، ابا امی میرے بھی بچے ستا رہے ہیں، آپ کو بھی جوانی میں ستا ہے، لیکن اللہ نہ کرے ماں باپ فوت ہو گئے تو جب کس سے معافی مانگیں گے؟ تو میرے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے راتوں میں روئے، راتوں میں کھڑ کے عبادت کر کے پیر سوج جاتے تھے آپ کی. کون روتا ہے اپنے واسطے؟ اپنے واسطے نہیں رو لیتے. ذرا سوچو، یہ تھوڑا امیجن کرتے ہو. چلو کہ میں بھیانک تقریر کر کے آپ لوگوں کو ہلا دے رہا ہوں، نہیں، دل میں اتار لو باتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور بہت دیر عبادت کر رہے ہیں اور رو رہی میری امت بول کے. کیا نصیب والے. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑے، ہم جو ہے فٹ بال پلیئر سے جڑ گئے، کرکٹ پلیئر سے جڑ گئے، فلم ایکٹر سے جڑ گئے، حتیٰ کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے علماء سے جڑ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں جڑے ہوئے ہیں بول کے تو زندگیوں میں سنت نہیں ہے. جڑے ہوئے رہتے تو سنت پہ عمل کرتے. اور اللہ کے بارے میں تنہائی میں سوچ کے جو ہے نا رونے کی بات آتی نا، فضائل بھی سنے. اگر اپنے ماں باپ فوت ہو گیا، کوئی پیارا آپ کا فوت ہو گیا، اس کو یاد کر کے روتے نا، ہاں یا نہ بولو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روئے یار. کبھی سوچے
میرے پیارے نبی کتنی تکلیفیں اٹھا کے گئے اس دنیا میں، ہمارے لیے بھی اٹھائے۔ اللہ بہت یاد آتی پہ تیرے نبی کے خواب میں دیدار کرا دے میرے مولا، میرے مولا، میرے بھائی۔ مدینہ جاتے آپ لوگ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جاتے، ہمارے سرفراز بھائی حال حال میں عبد الرحمن، ایمانداری سے بولو آپ کی کیفیت بدل جاتی نہیں بدل جاتی بھائی؟ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوتے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا کیا شخصیت تھی میرے نبی۔ وہ نبی کی امتی ہے میرے بھائی، پوری دنیا کو چھوڑ دو، نبی کی سنتوں پہ آ جاؤ، بس ختم ہے یہی بات، اصل نبی سے جڑ جاؤ۔ اللہ تیرے نبی کی محبت میں آنسو اگر اخلاص سے نہیں کریں تو ہماری بخشش فرما دے مالک، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھے آپ کے گود میں سر رکھ کے، میں دعا کرتا ہوں تم کو اچھا نہیں، بولے دعا آپ کرتے کیوں اچھا نہیں دکھیں گا؟ تو بولے اے عائشہ میں ہر نماز میں میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کروں، ہر نماز میں آپ لوگ اپنی ماں باپ کے لیے بھی دعا نہیں کرتے؟ کبھی کبھی چھوٹ جاتی نا، کبھی جلدی میں رہتے چلے جاتے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہر نماز میں اپنے واسطے دعا کرتے تھے، کہتے یارو کیا، یعنی میرے بھائی وہ نبی ہے۔ اپن جا کے بولتے بھائی انہوں نے ایک آدمی دکھ رہے ہیں، شیخ صاحب مولوی صاحب ذرا دعا کر دو، بہت پریشان ہوں۔ یہاں پہ اپن بولے بھی نہیں تھے، کب کی آئے اپن اتنے سالوں کے بعد، لیکن وہ پیارے نبی اپنے سے دعا کر رہے ہیں میری امت بول کے، اللہ اکبر۔ تو یہ چار چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہو گئے، یہ چار چیز ابھی آگے آ رہے ہیں، چار چیزوں سے بھی اپنے کو نہیں جڑنا یہ پیاری شخصیت سے۔ وہ شخصیت تو ایسی تھی کہ جانور کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو بولے۔ ایک اونٹ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرا، معلوم نا واقعہ، ایسے بہت واقعات تھے، حتیٰ کہ جو ممبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خطبہ دیتے تھے، لکڑی کا وہ تھا، ممبر جب نہیں بنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی جو ہے نا ممبر بنا کے لے کے آئے لکڑی کا مسجد نبی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ لکڑی کا جو جھاڑ وہ تھا اس کو چھوڑ کے کیا کرے ممبر پہ چلے گئے، تو انہیں رونے لگ گیا، یہ لکڑی کا ٹکڑا رونے لگ گیا، کیونکہ انہیں خوش تھا میرے نبی میرے اوپر ٹھہر کے خطبہ دیتے، انہیں بولا آپ تو نبی یہاں چلے گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے، دیکھ کے جا کے جو ہے نا اس کو بچے کو مارے سمجھائے جیسا اس کو سمجھائے۔ تو روایتوں میں آتا اہل علم بھی بولتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنسول نہیں کرتے، نہیں سمجھاتے تو انہیں روتے ہی رہتا تھا کہتے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے نا کریں گے فالو تو کیا ہوگا، اللہ آپ سے محبت کر لیں گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر آپ میرے کو چاہتے تو میں کیا کرتا ہوں، بھائی تھوڑا سا پانی دو، یا ارے یہ لے لو، بولتے پورے اٹھ کے آنے جاتے لینے، ارے کاظم بھائی کے ہاتھ سے لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے معلوم، وما آتاکم الرسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، یہ سنت حدیث ہے، لے لو، داڑھی ہے رکھ لو، ٹخنے کے اوپر پہننا ہے پہن لو، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے کھا لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے جان نثارے، نبی کے واسطے جو نا سب کچھ قربان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو شیطان بولا نہیں، دیکھیں گے بعد میں۔ ماں باپ کو چاہتے، کاظم بھائی کو چاہتے، دے رہے ہیں تو فوراً بھاگ کے آ کے لے لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، اللہ کا حکم ہے، ایک ہوتا بات حکم، نبی اللہ حکم دے رہے وما آتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو دے نبی لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ، میوزک سے روکے، فحاشی سے روکے، گندے چیزاں دیکھنے سے روکے، جھوٹ بولنے سے روکے، نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہونا، ہم ہمارے نفس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم نبی کو چاہتے، یہ کون سی چاہتے آج تک سمجھ میں نہیں آئی بات۔ خیر آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑنے کے نقصانات پہ بات کریں گے۔ آج اتنی باتیں سن کے آپ لوگوں کو کیا معلوم ہوا کہ نبی سے جڑنے کے یہ کیا کیا فائدے ہیں؟ فائدے کیا ہے بات بتاؤں، نبی سے جڑنا ہمارا ان کا احسان ماننا ہے، جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرے یہ تو احسان کا بدلہ ہے کہ نبی سے جڑنا۔ فائدے وائدے تو سیکنڈری ہے یارو، نہیں فائدے تو سیکنڈری ہے، اتنا اپنا خیال کرے گا بھائی میں آپ لوگوں کو روز مہینے کو مہینہ کوئی بھی آپ کو گوگل پہ 5000 بھیج دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو گھر پہ جو نا زبردست راتوں میں چکن بھیج رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو احسان منانے کے واسطے آپ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے اتنے احسانات تو چند گنایا ہے یارو، اتنے احسانات کرے اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی کریں گے، اور نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے یہ دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام زندہ تھے جب بولتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ حوض کوثر پہ بھی ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی بولیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، بول دیں گے نا، حالانکہ حدیثوں میں نہیں آتا لیکن جا کے سلام نہیں کریں گے، جب بولیں گے اللہ بھائی مرضی ہے، جنت میں بول دیں گے، چلو یہاں نہیں بولیں گے، جنت میں تو جو دل میں آیا بولنے کا ہے کچھ بھی کر سکتے، وہاں بولیں گے یہ پڑھ کے میرے دل میں آتا کہ یہ میں بولتا یار کاش
जन्नत पे बोलेंगे फिदा का उम्मी या अभी वो अभी या रसूलुल्लाह बोल के गले मिल जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सबसे पहले काम जन्नत में जाएंगे तो भाइयों से पूछे जन्नत में जाने के बाद पहला काम क्या करते? सब जनों की अलग अलग रहती, मैं ये करूंगा। तो भी दिल चाहता जन्नत में जाते भाग के आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लपट जाना, छोड़ना ही नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे नबी तेरे पैर पर दबा लेता हूं, मैं तेरे पैर खत्म चूम लेता हूं, तेरे हाथों को चूम लेता हूं, तेरे पसीने की खुशबू सूंघ लेता हूं। मैं भी इतर बेचता था, अल्लाह के नबी मदीने में भी बेचा, यहां भी बेचा, महंगे महंगे इतर खरीदा भी, देखा भी। तेरे पसीने की जो खुशबू है इसकी बात तो कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते तो दांतों के दरमियान से, आपके होठों के मुंह से जो है ना रोशनी निकलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम डायरेक्ट नहीं सुने, कोई भी आलिम हदीसा बयान कर रहा, आज हम नसीब वाले हैं, वहां तो नहीं थे 1400 साल पहले, लेकिन वही बातों को सुन रहे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दुरूद पढ़ना, इतना दुरूद पढ़ना, ये तो हक है ना यार। क्या हक अदा कर रहे हैं? अपने घर में, अपने दोस्तों की महफिलों में प्यारे नबी के जिक्र करो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तो कर दिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी भी हो गया। अल्लाह और फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेजते, और अपन महफिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो। इसलिए तो अपने पास जो ना हीरो वर्शिपिंग है। इस्लाम में हीरो वर्शिपिंग नहीं है, ओबीडियंस है, इताअत है। हत्ता के तकलीद के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं आए, इत्तिबा के आए। बड़ा अच्छा, एक बात गौर करें, अहले इल्म इस पे लिखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला या मोहम्मद बोल के नहीं बोले, या नूह आ रहा, या मूसा आ जाता, सब क्या आता ना। अब अपन घर में चाहने वाले बच्चों को, किसको भी एक ज्यादा चाहते हो उसको अपन लाड़ों से बोलते, अरे लड्डू, अरे प्यारे, अरे मेरे छोनू, मेरे पोना, मेरे ये, मेरे वो, मेरे बब्बू, बोलते नहीं। और कभी कभी एहतराम से भी नाम नहीं लेते, जैसा हस्बैंड वाइफ का नाम कभी नहीं लेते। अलग अलग बातें बहुत पढ़ रहा था मैं, अहले इल्म बोले बहुत सारे वजह हो सकते, वजह एग्जैक्ट तो अल्लाह ही जानते, लेकिन अपन थोड़ा देखो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जो है मोहब्बत, क्या अदब एहतराम के साथ ना, या मोहम्मद नहीं बोले, बड़े प्यारों से अलकाब से पुकारे, या अय्युहल मुज़म्मिल। अरे वाह वाह, क्या मजाक। अल्लाह ताला हमको मदीना जाना नसीब करे, आमीन।